ہم سے نصیر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم پہنچے ہیں سرگودا میں، جہاں پہ معروف شہر سرگودا کے غلام عباس کلش ان کے جواں بیٹے کو قتل کر دیا گیا تھا۔ آج ہم انہی کے گاؤں میں موجود ہیں۔ ہم تھوڑا سا آپ کو ناظرین بتائیں کہ جو لڑکا ارباز تھا جس کو قتل کیا گیا ہے، یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ کھیلا کرتا تھا، بڑا اچھا بیٹسمین تھا۔ آج ہم نے کوشش کیا کہ آج ان کے دوستوں سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں۔ یہاں پہ یہ وکٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہاں پہ کھیلتا تھا، پیچھے وہ بیٹھا کرتا تھا، اور جو سامنے میرے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ وہ فیلڈنگ کرتا تھا۔ یہ جو ٹینکی کا آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، وہاں لیفٹ سائڈ پہ وہاں پہ وہ اکثر جو ہے وہ فیلڈنگ کیا کرتا تھا۔ بڑی اچھی اس کی بولنگ بھی تھی، اچھی بیٹنگ بھی تھی۔ تو آج ہم نے سوچا کہ آج ان کے جو آبائی گاؤں ہیں کوٹ بھائی خان، وہاں پہ وزٹ کیا جائے، ان کے جو دوست تھے کرکٹ کھیلنے والے ان سے پوچھا جائے کہ وہ لوگ ارباز کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تقی جعفری صاحب ہیں۔ تقی جعفری صاحب، ذرا ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ کو سننا چاہیں گے جو ارباز کا جو ناحق قتل ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے تو ارباز دانش جعفری کو اللہ پاک جنتی جگہ دے، اس کے قاتلوں کو ایک سخت سزا دے، ہماری یہ دعا ہے۔ تو میرا ارباز دانش کے ساتھ شاہ جی بہت ایک اچھا وقت گزرا ہے، اور بہت ہم ٹیپ بال کا بھی بہت اچھا کھلاڑی تھا۔ ایک ساتھ ہم نے ادھر کرکٹ بھی کھیلی، تو بہت ٹائم ساتھ میں اسپینڈ کیا۔ سن 2010 سے لے کر سن 2020 تک ہم ایک اچھے دوست تھے، اور سن 2020 میں مجھ سے بچھڑ گیا اور مجھ کو چھوڑ کے چلا گیا، اور بہت ٹائم ہم نے ایک ساتھ گزارا۔ اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں، جب میرا ایک تو خیال ہی بہت رکھتا تھا، جو بھی کسی چیز کی مجھے ضرورت ہوتی تھی وہ مجھے لے کر بھی دیتا تھا، اور جو چیز مطلب میں لیتا تھا وہ مجھے دیتا تھا۔ بھئی یہ تقی جعفری جو میں مانگتا تھا وہ مجھے دیتا تھا چیزیں۔ اور ایک یہ بات یہ ہے کہ میرے ماموں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو میرے سب گھر والے شاہ جی چلے گئے تھے ادھر، تو ارباز دانش جعفری ایک دن میرے گھر پہ آیا اور کہنے لگا کہ تقی جعفری آپ گھر میں اکیلے ہوتے ہو؟ میں نے کہا اکیلے ہو تو ناشتہ کھانا وغیرہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا کبھی یار بازار سے لے لیتا ہوں اور کبھی خود بنا لیتا ہوں۔ اس نے کہا خود نہیں بنانا، نہ بازار سے لینا ہے، اب میں آپ کو دوں گا۔ مجھے اس نے کہا کتنے بجے تم اٹھ جاتے ہو صبح؟ میں نے کہا تقریباً 7-8 بجے میں اٹھ جاتا ہوں۔ اس نے کہا جب تم اٹھو گے میں ناشتہ لے کر کھانا وغیرہ سب لے کر تمہارا نا آ جاؤں گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ہم نے بہت ایک اچھا وقت بھی گزارا، اور بہت اچھا میرا قریبی دوست تھا، اور بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہوا اس کے ساتھ۔ اچھا تقی جعفری صاحب، چونکہ آپ اس کے بڑے قریب بھی تھے، ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے، اس کی کوئی ایسی بات جو آپ کو یاد لگے؟ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بیہیویئر ٹائپ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اس کا کیسا تھا؟ جی بالکل شاہ جی، لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ملنا جلنا تھا، اور بہت اچھا انسان تھا، کیونکہ ہم آپ کو پہلے میں بتایا تھا سن 2010 سے لے کر 20 ہم ایک ساتھ تھے۔ بہت اچھا انسان تھا، اور بہت اچھا ہر کسی سے مطلب ملتا جلتا تھا۔ اچھا، ہمارے ساتھ کچھ اور بھی ان کے دوست ہیں، بہت ہی افسردہ ماحول میں انہوں نے ہماری جو ٹیم تک اپروچ کی، تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس کے جو باقی دوست ہیں ان سے بھی پوچھیں۔ آپ عدنان حیدر ہمارے ساتھ ہیں۔ عدنان حیدر، آپ کے ساتھ بھی اس کا بڑا قریبی جو ہے تعلق تھا، آپ کے پڑوس میں بھی وہ رہتے تھے، کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ بہت ہی دکھ ہو رہا ہے۔ بہت اچھا انسان کا کسی کی عیب گوئی نہیں، کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں، اچھا ہر کسی کے ساتھ اچھا تعلق تھا اس کا۔ کرکٹ کے حوالے سے، کرکٹ بیٹنگ بولنگ، کیا اس کی جو ایک چیز اس پہ وہ اچھا کھیلا کرتے تھے؟ ناظرین، یہ بالکل سب کی تقریباً یہی کیفیت ہے، بلکہ جب میں ادھر آیا ہوں تو خود میں نے یہ دیکھا ہے اس پہ ہم نے پہلے ایک پروگرام بھی کیا ہے۔ میرے خود بولنے کی اتنی ہمت تو نہیں ہے، کچھ اور اس کے ساتھ دوست ہیں ان سے پوچھیں گے۔ ارباز دانش جعفری جو ہیں، کیسا وقت گزار کے اس دنیا سے اتنا جلدی چلا گیا؟ السلام علیکم شاہ جی، میں کیا بتاؤں آپ کو ارباز کے بارے میں؟ اتنا اچھا، اتنا نیک لڑکا میں نے اپنی لائف میں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اگر یہ سامنے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں منظر رونے کا، تو اس بچے میں کوئی ایسی چیز تھی جو یہ لوگ رو رہے ہیں اس کے لیے؟ نہ کسی سے اس کا لڑائی جھگڑا تھا، نہ کسی سے اس کی کوئی دشمنی تھی، بے گناہ بے قصور وہ مارا گیا۔ دکھ ہمیں اس بات کا ہی ہے کہ بس اب دل ہی نہیں کرتا کوئی نہ کچھ کام کرنے کو، نہ کرکٹ کھیلنے کو، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا ہے۔ بلال جعفری، آپ اس کے رشتہ دار بھی ہیں، مجھے یہ یہاں پہ بتایا بھی گیا ہے کہ تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے اس کے قتل کو۔ ارباز کے 1 مہینہ قتل ہونے کے ابھی تک وہاں پہ کوئی، میرے خیال میں شاید کوئی بھی لڑکا اس گراؤنڈ میں کوئی کھیلا نہیں ہے۔ کیا احساسات ہیں؟ 1 مہینہ پہلے انہی دنوں میں وہ زندہ تھا۔
تو شاہ جی کیونکہ اب لڑکوں کا دل ہی نہیں کرتا کھیلنے کا، کیونکہ لڑکے جتنے بھی جوان اس کے ینگ اس کے دوست وغیرہ ہیں، جب وہ اسی جگہ پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں ارباز کی، کیونکہ اس کی اس گراؤنڈ میں سب سے زیادہ یادیں اسی لڑکے کی ہیں، جب بھی وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ یار ہمارا دل نہیں کرتا کھیلنے کا، تو بہت مشکل ہے اب یہ گراؤنڈ آباد، کیونکہ اسی گراؤنڈ میں پہلے ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ عوام ہوتی تھی، تو کافی لوگ انجوائے کرتے تھے، یہ گراؤنڈ بڑا مشہور و معروف ہے، یہ تو لوگ ادھر کافی انجوائے کرنے کے لیے آتے تھے۔ جب سے ارباز گئے اس میں اب کوئی ایک لڑکا بھی نہیں، یہ کافی دنوں کے بعد جو ہے یہ بس لڑکے سب مل کے آئے ہیں کہ چلو یار ارباز کے لیے جو جائیں، بس اس کے لیے بلال جعفری تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ہم ادھر آئے تھے، ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، بڑا اچھا پرفارم بھی کیا جہاں تک میں اس کو جانتا ہوں۔ میں کیا کہوں آپ کو کہ 1 مہینے بعد کتنا جلدی 1 مہینہ گزر گیا ہے، خاص طور پہ ابھی تک کیا آپ لوگوں کو یا اس کے گھر والوں کو یا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ناظرین میرے ساتھ اس کا خود ایک اچھا تعلق تھا، ایک اچھا دوستی تھی، بلکہ میں خود بھی جب کرکٹ کھیلتا تھا تو کبھی کبھار آنا جانا ہوتا رہتا تھا، تو ہم کچھ ارباز کے جو باقی دوست ہیں ان سے بھی رائے لیں گے۔ ہاں جی شاہد بھائی یہ بتائیں کہ آپ ذرا آگے آ جائیں، تو ارباز کیسا لڑکا تھا، کتنا کی یاد کر رہے ہیں آپ؟ ہم بہت یاد کر رہے ہیں، اور بہت اچھا لڑکا تھا، اس کی یادیں، میں لاہور میں تھا، اس کا پتہ چلا میں نہیں پہنچ سکا، لیکن اس کی رات دن میں افسوس میں بہت روتا رہا ہوں، اور بہت ہی نائس لڑکا تھا، اس طرح میں نے بہت کم لڑکے دیکھے ہیں، بہت ہی زبردست اور ٹیلنٹ لڑکا تھا، اور اس کی یادیں ہمیشہ ہمارے دل میں بسی رہیں گی۔ 1 مہینہ پہلے زندہ تھا، جانا تو ہر کسی نے، لیکن شاید بھائی جو جوانی کی موت ہوتی ہے وہ والدین کو بوڑھا کر دیتی ہے، دوستوں پہ کیسی گزر رہی ہے؟ جی بالکل، وہ تو بات آپ کسی ہے، دوستوں بھی اس کے والدین سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن بہت ہی ہم زیادہ اس کی زیادہ فیل اس کو کر رہے ہیں، اور زیادہ یعنی کہ اس کو کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، یعنی کہ بہت اچھا لڑکا تھا، 1.5 مہینے پہلے ٹورنامنٹ ہوتا، اور بہت اچھا لڑکا تھا، نہ کسی سے اس کی لڑائی، نہ کسی سے بول چال، اور بہت ہی نائس لڑکا، اور دین کے متعلق بھی بہت اچھا لڑکا تھا، اور تعلیم کے حساب سے بھی، یعنی کہ کسی کو بھی اگر کسی نے لڑائی کری یا کسی الٹا اس نے سمجھانا کہ یار یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یعنی کہ ہر حالات کے حساب سے بہت اچھا نائس لڑکا تھا، ہم اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی ساتھ دوست ہیں ارباز کے، ان سے پوچھیں گے آپ ارباز بھائی کو کتنا یاد کر رہے ہیں؟ شاہ جی میں اپنی گفتگو کا آغاز اچھے الفاظ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک بھائی ارباز دانش کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ اور شاہ جی دیکھیے، اگر بات ارباز دانش کی جائے تو ناحق قتل کیا گیا، یا تو اس کو کوئی قصور ہوتا یا اس کی کوئی مین لڑائی ہوتی تو پھر بات ہے۔ قتل ہونے سے تقریباً پہلے 2 گھنٹے پہلے ہم ملے، تو وہ اس وقت نہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھائی قاسم جعفری اور ان کے ساتھ نہ بازار سے آ رہا تھا، تو مجھے ملا، ہم اکثر گزرتے تو وہ راستے پہ نہ تنگ کرنا، چھوٹی موٹی شرارت کر دینا، یہ اس کی ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی وہ عادت کر دیتا۔ میں نے اسے کہا کہ یار ایسا نہ کیا کر، تو اس نے میری بات کا جواب نہ دیا، تو شاہ جی اس نے مجھے کہا کہ یہ ٹافی لے لو، تو میں نے لے لی، میں آگے چل دیا۔ رات کو پھر تقریباً 9:30 یا 10 کا ٹائم تھا، تو میں سو رہا تھا، تو مجھے پتہ جب چلا تو شاہ جی جب میں باہر آیا تو یقین مانے کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ ان کے ساتھ میرے اور دوست علی ارباب، علی ذیشان اور بھی کافی سارے لڑکے ہیں جن کو مطلب چاقو لگے اور وہ زخمی ہو گئے ہیں، تو شاہ جی میرے بس میں کچھ نہیں رہ گیا تھا، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب میں ادھر آیا ان کے گھر تو ادھر دیکھا پورے محلے میں، تو شاہ جی ساری عورتیں جب دیکھیں اور وہ جو منظر دیکھا تھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو شاہ جی وہ منظر دیکھا تو مجھے واقعہ کربلا یاد آ گیا کہ ادھر کیا ہوا اور ہمارے پاس کیا ہے، ہم کتنا برداشت کر رہے ہیں اور اس وقت کیا منظر ہوگا۔ اس آگے اور میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب اور عمران خان اگر اس واقعے کا نوٹس لیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ دیکھو وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، انہوں نے 4 سال ہمارے ساتھ کالج میں گزارے، ہم نے ابھی تک اس لیول پہ کو نہیں کی کہ دیکھیں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، اگر خود ہی اس طرح کا کام اچھی طریقے سے حل ہو جائے تو پھر بہتر ہے، ہم پروٹیسٹ ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہمارے پاس ہے نہیں نا کچھ کہ ہم اس کے لیے آپ نے خاندان میں جہاں تک مجھے پتہ ہے شاید پہلا لڑکا تھا جو BSc تک پہنچا ہے، جی سر۔ گھر والوں کے لیے کتنا بڑا یہ یادیں چھوڑ کے گیا؟ دیکھیے شاہ جی ارباز بھائی تو BCom کر رہے تھے، تو 4 سال انہوں نے کالج میں گزارے، جب کالج میں پتہ چلا تو شاہ جی کالج کے جو پروفیسر تھے وہ کہتے تھے یار یہ وہی لڑکا ہے نا جو سر جھکا کے چلتا تھا۔ شاہ جی میرے پاس انہیں کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے کہ سر جی یہ وہی ارباز ہے یا کوئی اور ہے۔
میں نے جب انہیں فوٹو شیئر کی فیس بک کے ذریعے تو کہتے یار یہ ہو کیا گیا ہے. میں نے کہا سر جی یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ہے اور یہ ہو کیا گیا ہے. اور کیا کہہ سکتے ہیں شاہ جی, بہت ہی شریف لڑکا تھا. 4 سال ہم نے اکٹھے گزارے کالج میں, کوئی آج تک ایسی ہم نے حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے ان کی فیملی والوں کو یا ان کے محلے والوں کو یا ساتھ ان کے ساتھ ٹائم گزارنے والوں کو کوئی کمپلین ہو. ناظرین, جب بھی اس طرح کا کوئی قتل ہوتا ہے, جب بھی کوئی مظلومیت کی بات ہوتی ہے, یقیناً کربلا والے یاد آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیں کہ دنیا کا میٹھا جو میوہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو سرکار نے ٹھنڈی سانس بھری اور سرکار نے فرمایا, امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جوان بیٹا ہے وہ دنیا کا میٹھا جو ہے پھل ہوتا ہے. کچھ اور بھی دوست ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے. ادھر عقیل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. عقیل بھائی یہ بتائیں کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے اس گراؤنڈ میں, مجھے یہ بھی جہاں تک پتہ چلا کہ ابھی تک کوئی کرکٹ نہیں اس کے مرنے کے بعد, آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بہت برا فیل کر رہے ہیں ہم لوگ. ہمارا دل ہی نہیں کرتا گراؤنڈ میں آنے کے لیے, ہم کھیل ہی نہیں سکتے. ہم یہاں پہ آتے ہیں بس اس کے لیے آتے ہیں, بس اس کو یاد کرنے کے یہاں پہ آتے ہیں. اس کی لاسٹ ٹائم جب آخری دن کھیلے تھے اس کی ٹیپ میرے پاس ہے, اس نے مجھے لے کے دی تھی, وہ میں نے نشانی کے تحت رکھ دی ہے. اس کے علاوہ بس اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا, الفاظ نہیں ہیں میرے پاس. اچھا ناظرین, کچھ ہمارے ساتھ اور بھی دوست ہیں. قاسم جعفری صاحب جو ہیں وہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ سمجھ لیں کہ ان کے بہت ہی کلوز دوست تھے, فرینڈ تھے. ان سے پوچھتے ہیں, میرے پاس سوال تو نہیں ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ارباز دانش کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جب سے ارباز دانش ہم سے جدا ہوا ہے تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ جو ہے نا وہ الگ ہو گیا ہے, کٹ چکا ہے. ارباز دانش میرا کزن نہیں تھا, میرا دوست نہیں تھا, بلکہ وہ میرا ایک جسم کا حصہ تھا. میرے وہ دونوں بازو تھے. جب سے ارباز گیا ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں معذور ہو چکا ہوں. اور جب میں شاید اس گراؤنڈ میں آتا ہوں اور اس گراؤنڈ کا منظر دیکھتا ہوں تو میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس وقت میری کیفیت کیا ہوتی ہے. پچھلے دنوں جب میں آیا یہاں سے گزرا تو گراؤنڈ دیکھا تو بالکل سنسان نظر آیا. تو شاہ جی وہاں ایک شعر مجھے یاد آ گیا, پنجابی کا شعر ہے, سب دوست کھڑے ہیں کھیلنے والے ہی, کہ کھیڈا قاسم جعفری بھج گئیاں ہن کھڑکار جدو کے ٹر گئے. اور یہ حقیقت بات ہے, جب سے ارباز گیا ہے کوئی لڑکا یہاں کھیلنے کے لیے نہیں آتا. کل تک یہ گراؤنڈ آباد تھا, محلے میں آس پاس کے جتنے بھی گاؤں تھے, دیہات تھے, سارے لڑکے ادھر جمع ہوتے صرف میچ دیکھنے کے لیے, ارباز دانش کی گیم دیکھنے کے لیے. بہت اچھا کرکٹر تھا, بالنگ بہت اچھی کرتا تھا, اور میں اسے پیار سے شعیب اختر بولتا تھا. اور وہ اس بات کا مذاق بھی اڑاتا تھا, اور پورے جو ہے نا ہمارے شہر میں کوٹ بھائی خان میں اس کا نام بھی شعیب ہی لوگ اسے پیار سے بولتے تھے. تو وہ مجھے ایک دن بولا مذاق میں, یار تو نے تو میرا نام ہی شعیب بنا دیا. یہ تو دانی کو بھی پتہ ہے کہ سب ہمیں مذاق سے اسے یہ شعیب شعیب کہتے تھے. تو جب میں وہ گراؤنڈ کا منظر دیکھا تو اچانک شعر ذہن میں آ گیا کہ کھیڈا قاسم جعفری بھج گئیاں ہن کھڑکار جدو کے ٹر گئے, بہو مانو حسنا راندیاں ہن منٹھار جدو کے ٹر گئے. تیا ہن دل دا شہر ویران دسیندا اے دلدار جدو کے ٹر گئے. چسکا ہی نہیں رہ گئی زندگی دی غم خار جدو کے ٹر گئے. باقی ہم نے یہ زندگی تو گزارنی ہے, لیکن میری زندگی ارباز کے بغیر بالکل بیکار ہے. قاسم جعفری صاحب 1 مہینہ ہونے والا ہے, پورا گاؤں جو ہے کوٹ بھائی خان ابھی تک اسی غم میں اسی کیفیت میں مبتلا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک شعر ہی ہے اس کے بارے میں, پنجابی کا, وہ بھی ہے کہ خوشیاں بدلے غمیاں آئیاں وتھائیں تقدیر چپائیاں. خوشیاں بدلے غمیاں آئیاں وتھائیں تقدیر چپائیاں. وڈا ہو گیا زان دسیندا اے سارا شہر ویران دسیندا اے. وڈا ہو گیا زان دسیندا اے سارا شہر ویران دسیندا اے. مارم راز جدوکا ٹریا چن ارباز جدوکا ٹریا. اچھا, مجھے یہ جہاں تک مجھے پتہ ہے ان کے والد صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے. شاعری بھی کرتا تھا ارباز دانش. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کوئی ان کے شعر وغیرہ؟ جی بالکل. اچھا, میں ناظرین سے یہ بھی ایک بات شیئر کروں کہ وہ اردو ادب کا بہت اچھا لکھاری بھی تھا.
ابھی ابھی اس نے نیا کلام بھی لکھا تھا, 2-3 غزلیں ہیں اس کی جو بہت مجھے پسند تھی. ویسے تو کافی کلام لکھا ہے, جن میں ایک شعر مجھے یاد ہے کہ اردو کا یہ ہے کہ تیرے آنے کی آس باقی ہے, سوکھے پھولوں میں باس باقی ہے. یہ اس کا شعر مجھے بہت لگتا ہے اب تو, جب بھی میں پڑھتا ہوں, اور اب یہ میرا تکیہ کلام ہو گیا, جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں یہی شعر بولتا رہتا ہوں. باقی ارباز دانش کے بارے میں جتنا کہوں وہ خاموش طبع تھا, اچھے کردار کا مالک تھا, اس کا اخلاق بہت اچھا تھا, اور مجھے تو وہ اس طرح سمجھتا تھا کہ میں تھا تو اس کا دوست, لیکن وہ مجھے بڑے بھائی کی حیثیت دیکھ دیتا تھا کہ یار تم میرے بڑے بھائی. میں اس کے جو بھی کہتا, جو بھی بولتا, وہ اس پہ جو ہے عمل بھی کرتا تھا. لیکن اس کا ناحق قتل ہو گیا ہے, اس بات کا بہت دکھ ہے, اور اللہ پاک انصاف کرے گا انشاءاللہ. اچھا یہ تمام جو اس کے دوست کھڑے ہیں, یہ پیچھے بھی ایک اگر کیمرہ مین میرے دکھایا کہ یہ تمام اس کے دوست جو اس کے ساتھ کھیلتے تھے, یہ تمام دوست اس کے ساتھ جو ہے نا, کچھ ریلیٹیو ہیں, کچھ دوست ہیں, فرینڈ ہیں, کرکٹ کھیلنے والے, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, سب اس کو بہت مس کر رہے ہیں. 1 مہینہ ہو گیا تقریباً, 1 کو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے غالباً, جی 1 نومبر کو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. 1 مہینہ گزرنے کے بعد ابھی تک جو ہے یہاں پہ گراؤنڈ میں بچے کھیلے بھی نہیں ہیں. اور جو باقی آپ دیکھ رہے ہیں, سب کے تاثرات دیکھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے بیان کیے ہیں. کچھ بات کرتے کرتے ہمارے عدنان بھائی یہ پریشانی کی حالت میں رونے, ظاہر ہے اتنا بڑا قتل ہے. میں ان تمام سے یہ پوچھوں گا, کیا آپ کی کیا مطالبہ ہے, کیا اس کا انصاف ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے جی, بالکل انصاف ہونا چاہیے. یہ ناظرین میں ان سے دوبارہ بھی ذرا پوچھتا ہوں, کیونکہ یہ ان کی تمام کی یہ جو انہوں نے مجھے پروگرام سے پہلے بھی یہ کہا کہ یہ تمام چاہتے ہیں اس کا جو قتل ہے ارباز دانش کا, اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان, جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں, اور جو متعلقہ افسران خاص میں جو DPO RPO سرگودا ہے, متعلقہ جو انتظامیہ ہیں, وہ تمام جو اس کا جلد از جلد نوٹس, اس پہ آپ تمام متفق ہیں جی؟ ناظرین اسی حوالے سے ہم مزید بھی جو ہے جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے اس حوالے سے مزید بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. یہ کوٹ بھائی خان جہاں پہ وہ 20 سال اس کی عمر تھی ارباز دانش کی جب اس کا ناحق قتل ہو گیا. والد سے میری بات ہوئی, وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ بات کر سکیں, تو ہماری دعا بھی یہی ہے, یہ جو ناحق قتل ہوا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اور خاص میں جو انتظامیہ ہے, یہ تمام جو گراؤنڈ کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جو یہ ارباز دانش کا قتل ہوا ہے اس کا جو فیصلہ ہے جلد جلد ہو, تاکہ جو انصاف ہے اس کا بول بالا ہو. ناظرین امید ہے آج کا جو ہمارا یہ دکھ بھرا جو پروگرام تھا, اس کی جو ویڈیو ہے آپ مزید آگے جو ہے متعلقہ حکام جو ہیں وہاں تک بھی پہنچائیں گے. تب تک کے لیے نصیر بخاری میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.